فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ عام بات یہ مشہور ہے کہ آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید کی، جبکہ اس سے بڑی ہے، اس کو کہتے ہیں آیت تدائن۔ جس طرح اللہ کے حقوق ہیں اسی طرح بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور ایک کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ دونوں کا دھیان کرنا ہے۔ کچھ معاملات ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ، حکم تو سارے اللہ کے ہیں نا، ان الحکم الا للہ، ساری کائنات کے حکم اللہ کا چلتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا للہ الامر من قبل و من بعد، کائنات پہ پہلے بھی اللہ کا حکم چلتا تھا اور جب تک کائنات رہے گی اس وقت تک حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا، کیونکہ مالکیت اس کی ہے۔ چیز جس کی مالکیت ہوتی ہے اختیار بھی اسی کا ہوتا ہے۔ کوئی مکان ہے، گاڑی ہے، اگر میرے نام ہے تو اس کے اندر کسی بھی قسم کا تبدیلی کرنی، اسے آگے پیچھے کرنے کا اختیار بھی میرے پاس ہے۔ تو کائنات کو بنایا بھی اللہ نے، کائنات کی پرورش بھی اللہ کر رہا ہے، نظام بھی اس کا وہی چلا رہا ہے اور اختیار بھی اسی کا چل رہا ہے۔ تو دو قسم کے حق ہیں، ایک ہیں حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق العباد۔ یہ اللہ نے تقسیم کی۔ حکم سارے اللہ کے ہیں، لیکن اس نے حکم دو دیے ہیں، ایک اس کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ایک اس کے بندوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، معاملہ اللہ کے حقوق اپنے کا ہو تو رب العالمین کے پاس تو کائنات کا اختیار ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کے حق میں کمی بیشی ہو جائے تو رب خود معاف کر دیں۔ نماز میں کمی بیشی ہو گئی، زکوٰۃ میں ہو گئی، روزے میں ہو گئی، حج میں ہو گئی، یہ عبادات حق اللہ ہیں، یہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے۔ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ حکم اللہ کا ہے، لیکن اس میں بندوں کا حق شامل ہے، تو اس کی معافی کے لیے پہلے بندے کا معاف کرنا ضروری ہے۔ اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ کسی کا پیسہ اس کی اجازت کے بغیر چوری کر لی، کسی کو گالی دی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ اور قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا کہ پہلے بندے سے معافی مانگو۔ رب کہیں گے بندے نے معاف کر دیا تو میں بھی کر دوں، لیکن اگر بندے نے نہیں کیا تو پھر رب بھی معاف نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ سخت ہو گیا معاملہ۔ تو آیت الکرسی کے اندر اللہ نے اپنی پہچان کروائی کہ میں کون ہوں، اور آیت تدائن میں
جو بندوں کے حقوق ہیں ان کا ذکر کیا. تدائن کا مطلب ہے آپ کوئی آپس میں معاملہ کرتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے لکھا جائے. آج کل اگر لکھا جائے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے وہ آدھے جی ساڑھے تے اعتبار نہیں سن تو اسٹام کرا لگ پے تو اتنے لکھ لو بھئی اسی بے ایمان لگنے. اور یہ واقعی بے ایمان ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اسے خطرہ ہے جب لکھوا رہا ہے تو کل اس کا مجھ سے پوچھا بھی جائے. تو لکھنے کا حکم دیا گیا کہ آپ نے جو بھی معاملہ کرنا ہے لین دین کا، ایک تو یہ ہے کہ نقد آپ نے کر دیا، اس میں تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو معاملہ ادھار پہ چلا گیا، وہ بھائی کے ساتھ ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی ہے، آپ نے لکھنا ہے. آپ خود نہیں لکھ سکتے، کسی پڑھے لکھے سے لکھوا لیں اور 2 گواہ بھی اس پہ رکھ لیں. یہ ہمارے جتنے جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ آیت تدائن جو ہے یہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن کی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں، اس میں سے ہے ایک نشانی یہ ہے کہ اذا تؤمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. تو امانت کا معاملہ یہ کوئی بھی معاملہ آپ کرتے ہیں، یہاں پہ اس آیت کے اندر بھی رب تعالیٰ نے یہی بات کی کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا. اب آپ سفر میں ہیں، لکھنے والا بھی کوئی نہیں، تو پھر رین ہمارے اندر بھی معروف ہے کہ آپ اس کے بدلے میں کوئی چیز دیں. آپ کو پیسے چاہیے، آپ بندہ لکھنے والا کوئی نہیں معاہدہ، تو پھر آپ اس کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھ دیں کہ جب میں وہ پیسے واپس کروں گا یہ چیز میں لے لوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے گھر، جب آپ مرض الوفات میں تھے، آپ کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. ایک یہودی سے جو منگوائے گئے اور رہن میں رکھی گئی زرہ، کیونکہ پیسے نہیں تھے تو وہ زرہ رکھی گئی رہن میں، اور 1 سا 2 کلو یا 4 کلو جو آئے. تو پھر آپ رہن رکھیں گے کوئی چیز، تو جب وہ چیز آپ واپس کریں گے تو وہ جو آپ نے چیز رہن رکھی ہوئی تھی وہ آپ واپس لیں گے. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. اگر کوئی بندہ امانت رکھے تو آپ نے وہ امانت واپس کرنی ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو رب العالمین کی ذات دیکھ رہی ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. اچھا، اس کے بعد 7 معاملہ بیان کیا گواہی کا. جو سچی گواہی ہے وہ چھپانے والا بھی گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے سچی گواہی چھپانا. ہم کتنے معاملات ہوتے ہیں ہمارے سامنے واقعہ پیش آتا ہے، مد مقابل میں یا کوئی سخت قسم کا بندہ ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، بڑے عہدے والا ہوتا ہے، تو ہم اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں اور سچی گواہی نہیں دیتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بندہ سچی گواہی چھپاتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہوتا ہے. یہ گناہ ایسا ہے جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور دل میں اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایمان. دل کا مستقر، ایمان کا مستقر ہے دل. تو جس ایمان میں دل ہوتا ہے
اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر اس کے دل میں گناہ آ جائے تو ایمان نہیں رہتا۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ وہ ہے معاملہ تو دل کا، بندے پانے بنا لگ پوندے وہ میں یار اج ادھر جانا جی اج ادھر جانا، بندے نو ٹالیا 2-4 دفعہ، اس بیچارے دا دعویٰ اتھے خارج ہو گیا تو گواہ ہے۔ سب سے پہلے کیس میں کیا کرتے ہیں کہ گواہوں کو توڑا جائے، کسی بھی طریقے سے پیسے دے کر یا ڈرا دھمکا کر۔ جب گواہ ختم ہو جائیں گے تو آپ کا دعویٰ ختم ہو جائے گا، آپ کا وہ کیس ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گواہی چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے، یعنی یہ ظلم کا، زیادتی کا دروازہ کھولنے والی بات ہے۔ اللہ نے اگلی آیت کے اندر دوبارہ وہ مسئلہ دہرایا کہ جو شروع میں تھا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ فرماتے ہیں للہ، ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کا اکیلا مالک کون ہے؟ اللہ۔ آیت الکرسی میں بھی یہی تھا، اللہ لا الہ الا ہو۔ وہاں پہ بتلایا گیا کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور یہاں بتلایا گیا کہ کائنات کا مالک اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، سارا کچھ اسی کے قبضہ ہے۔ بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے قدرت کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات کی بادشاہت۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے اقتدار دے اور جسے چاہے اقتدار سے ہٹا دے۔ ہم کہتے ہیں جی امریکہ کی پالیسی چلتی ہے، یہ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ کائنات میں پالیسی امریکہ کی نہیں چلتی، کائنات میں پالیسی اللہ رب العالمین کی چلتی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، چھین لینا کسی سے، بندے نے ہاتھ میں چیز رکھی ہوئی ہے اور اسے پکڑ کے کھینچ لی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جسے چاہیں اقتدار پہ بٹھائیں اور جس سے چاہیں ذلیل کر کے اتار دیں، اس میں کسی انسان کا ذاتی عمل دخل نہیں ہوتا۔ وتعز من تشاء، کسی کو چاہیں تو عزت دے دیں، اسے کائنات میں ذلت دینے والا اور کوئی نہیں، اور اگر ہم کسی کو ذلیل کرنے پہ آ جائیں تو کائنات میں اسے کوئی عزت دینے والا کوئی۔ بیدہ الملک بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کا جتنے اختیارات ہیں ان کا مالک کون ہے؟ للہ، اکیلا اللہ۔ یہ اب آپ نے گرامر پڑھی نہیں کہ یہ ہونا تو چاہیے تھا ما فی السماوات و ما فی الارض للہ، جو عربی اسلوب ہے اس کا طریقے کے مطابق۔ یہ للہ پہلے آ گیا، اس میں حصر ہوتا ہے۔ حصر کا مطلب ہے کہ ساری کائنات میں اکیلا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، اور اس کو لام جو ہے یہ ہے تملیک۔ تملیک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مالک ہونا۔ للہ، لہو، لہو ملک السماوات والارض، عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو، لہو مقالید السماوات والارض۔ تو یہ کائنات میں مالکیت یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، کائنات میں کوئی چیز، کوئی بھی انسان ہے یا کوئی بھی ہے، وہ دل میں کوئی بات چھپا کے رکھے یا ظاہر کرے، دونوں صورتوں میں اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ علیم بذات الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتے ہیں ہم آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں اور دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتے ہیں۔ اور بعض اوقات اللہ فرماتے ہیں انہ یعلم السر و اخفا،
سر کا مطلب ہے جو راز انسان کے دل میں ہے، اس کو سر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس راز کو بھی جانتے ہیں جو صرف وہ بندہ جانتا ہے جس کے دل میں ہے، لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، ہم وہ بات بھی جانتے ہیں جو ابھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی، کل آئے گی، پرسوں آئے گی، 1 سال کے بعد آئے گی، عمر کی 65 سال گزر جائیں گے تو پھر آئے گی، اس کو آج ہم جانتے ہیں۔ انہ لا الہ، کیا ہے حافظ صاحب آگے؟ انہ یعلم السر واخفی، اللہ لا الہ الا ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ ایسے نہیں جس کے اندر تھوڑا سا کمال دیکھ لیا جائے وہ اللہ بن جائے۔ اللہ ہونے کے لیے وہ صفتیں ضروری ہیں، وہ ایسے اوصاف ہیں جو کسی اور میں کائنات میں نہیں۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ کہتے ہیں ہم محاسبہ کریں گے، ہم حساب کریں گے جو بندے کے ذہن میں ہے، جو بعد میں اس کے ذہن میں آئیں گے، ان سب کا محاسبہ ہم کریں گے۔ پھر ہماری مرضی ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کو معاف کرنا ہے اور کسے عذاب دینا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہی کہیں گے نا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر اللہ تو انہیں عذاب دینا چاہے یہ تیرے بندے ہیں تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے پھر بھی تو اسے پوچھنے والا کوئی، تیرے بندے جو ہوئے۔ بندے کا مطلب یہ ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو، جو کسی کی مرضی کے تابع ہو وہ عبد کہلاتا ہے، وہ بندہ کہلاتا ہے۔ بندہ ہوا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں، جو اپنی مرضی اور اپنے اختیار اور اپنے ارادے کا مالک نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، رات کو بندہ ارادہ کر کے سوتا ہے کہ صبح یہ کام تو میں نے لازمی کرنا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پختہ ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے رب کو پہچانا کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ رات کو پختہ ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ یہ کام ضرور کریں گے لیکن صبح کرتے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، پختہ ارادوں کے ٹوٹ جانے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ ایسی ذات موجود ہے جو دل کے اتنے سخت ارادے کو بھی توڑ دیتی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے اختیار میں اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے ساری کائنات۔ علیم بذات الصدور بھی وہی، قدیر بھی وہی، ساری کائنات کا مالک اور مختار کل اسی کو کہتے ہیں، سارے اختیارات کا مالک، جو مرضی ہے کرے۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وہم یسألون، اور ساری کائنات سے پوچھا جائے گا، وہ کسی کو جواب دہ ہے۔ بڑا ہے، چھوٹا ہے تو بڑے کو، بیٹا ہے تو والد کو، والد ہے تو وہ کسی اور کو۔ ہر انسان مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو دوسرے کے سامنے جواب دے نہ ہو۔ ایک کائنات میں ہستی ہے رب العالمین کی جو کسی کے سامنے جواب دے نہیں، اور جو اس کی مرضی ہے آئے کرے۔ فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ کر لے اسے کر کے چھوڑتا ہے، اسے پھر کوئی روک سکتا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔